بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ سے 3 میل کے فاصلے پر جبل نور کے اوپر واقع غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دنوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے۔ اس عبادت و ریاضت کو تہنس کا نام دیا گیا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرنا۔ غار حرا ایسی جگہ واقع ہے کہ وہاں سے کعبۃ اللہ اور اس کے مظاہر و انوار و تجلیات بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہوتا تو پھر گھر تشریف لاتے اور گھر سے سامان ضرورت ساتھ لے جاتے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ سیرت طیبہ کی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جو خواب دیکھتے تو دن کو وہ حقیقت پاتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسرار و رموز منکشف ہونا شروع ہوئے۔ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 610 ہجری کو اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اقرأ، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھیں جو یہ تھیں۔ ترجمہ: آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زمیلونی زمیلونی رودائی، مجھے میری چادر اڑھا دیجئے، مجھے میری چادر اڑھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد اٹھے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد عمر رسیدہ اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قوم ہی اس شہر مکہ سے نکال دے گی، اس لیے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی امتوں نے ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر چکے تھے۔ سورۃ العلق کی مذکورہ آیات کے نزول کے بعد منشائے خداوندی کے تحت کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، تو قریش کے بعض لوگوں نے طنز کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا نے معاذ اللہ انہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ارشاد خداوندی ہے، اے محبوب، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور آپ کے لیے پہلے سے آخر بہتر ہے، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
اسے زمانہ فطرت الوحی کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین رہتے تھے، لیکن پھر وحی کے نزول کا سلسلہ جاری ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی تک جاری رہا۔